جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، اور جب تک سورج چاند رہے گا بھائی نہ بندہ لوے جنا کھڑا ہوئے بندہ پورا تو کھڑا ہوئے اور نہیں حضرت صاحب بس دل تواڈے نال ہے لیکن اور میں آکھا تو لیکن اپنے کول رکھ، دل بھی اپنا کول رکھ، دل جدھر ہوتا ہے دلدار وہی ہوتا ہے، عقل یار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، یہ کیا ہے دل کدھر ہے تو دماغ کدھر ہے تو ہاتھ کدھر ہے تو سوچ کدھر ہے، میں کہے تو ویسے ہی فراڈ ہے۔ پختہ اقبال کہنا پختہ ہوتی ہے عقل اگر مصلحت اندیش ہو، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، اقبال کہنا ہے عقل دے کام مننا وہ بڑی فراڈن ہوندی، اے عشق ایک ہی بات جانتا ہے کہ میرے محبوب کی شان اور عظمت کیا ہے۔ ہاں جی یہ عقل ہوندی۔ اقبال کہنا مومن از عشق اس عشق از مومن اس، جتھے عشق اتھے مومن، جتھے مومن اتھے عشق، جتھے عشق دی گل نہ ہو رہی ہو سمجھ لو اقبال دا فتویٰ کی لگیا ہوتا۔ میں تو کہندا کچھ نہیں، میں تو اقبال دے شعر ہی پڑھنا، تیرے وہ بھی کوئی نہیں ہضم ہوندے جڑے میں یاد کیتے ہوئے، میں ایڈے بڑے خطرناک شعر یاد کیتے میں محفل جد نہیں پڑھے ہو، جڑے میرے بارے کرن نا بڑی سخت باتیں کرتا ہے، میں کہا اقبال کہتا نہ ساکی نہ از پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم، میں کہا اقبال کہتا میرے کلام وچ نہ شرابیاں دیاں گلاں، نہ پین والے دیاں گلاں، نہ پلان والے دیاں گلاں، میں کہا پھر تو اپنے کلام وچ کی گل کرنا؟ کہتا میں عشق رسول دی گل بڑی بے باک ہو کے کرنا، اور میں آکھا مینوں تے کہندے نے دہشت گرد تے تو دہشت گرد نہیں تو بے باک ہو گیا، تو ہے کی کہنا تو یورپ ہی پڑھ گیا بڑے ادب آداب جاننا، تو اے بے باکانہ گفتگو کیوں کرنا؟ میں کہتے تھے کہنے بڑا انتہا پسند ہے، اور پھر جڑے لاہور جلوہ گارن جنہ دے رستوں سی آیا وہ سید حجویر مخدوم امم داتا ہیں، داتا تھے اور داتا رہیں گے، جیسے کہ لنگر ویکھنا ہوئے تو داتا صاحب آ کے ویکھو، صدیاں بعد جنہ دے غلاماں دے مزار ہوتے اتنی روٹی ملتی کہ جنہ دے اے غلامن کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، جنہ دے غلاماں دے اے شان ہے انہوں نے آقا کوئی اندازہ کر سکنا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا ہے۔ میری علماء نال درخواست ہے مشائخ نال حضور دیاں شاناں بیان کرو، حضور دیاں شاناں بیان کرو۔ خالد بن ولید جا رہے سن نہ جنگ واسطے، حضرت سیدنا صدیق اکبر ایک گل فرماندے ہوندے سن، عجزت النساء ان یلدن مثل خالد بن الولید، فرمایا ماواں بانج ہو گئیاں خالد جا پتر ہن کسے نہیں جمنا، اے صدیق اکبر فرماندے سن انما خلق اللہ عزا للاسلام والمسلمین وذلا للکفر وشتاتت شملہ، حضرت صدیق اکبر فرماندے سن خالق نو اللہ پیدا ہی اس واسطے کیتا کہ خالق دی تلوار دے ذریعے اسلام نو بھی عزت ملے تے مسلمانوں نو بھی عزت ملے، اللہ نے خالد نو پیدا ہی اس واسطے کیتا کہ خالد دی تلوار دے ذریعے کفر ٹوٹ جائے اور کفر دے بڑے بڑے لشکر خالد بن ولید تلوار نہ تتر بتر کر دے۔ دسو یار تسی چلے ہو، تسی کتنے خوش نصیب ہو کہ تہاڈی میری جڑی ہے اے ماما نے سانو لوری دیتی، صدقے یا وہ اتنا تو نہیں سن جاندیاں پڑھی، میری والدہ تو کوئی نہیں سن پڑھے ہوئے، تہاڈی پڑھیاں ہوئی تو اللہ مبارک کرے، میری والدہ کوئی نہیں سن پڑھے، لیکن اتنا ضرور میں انہاں دی زبان جو سندا سی صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، ہاں جی ہاں جی صدقے یا رسول، اے میں انہاں دی زبان جو جداں ہوش سنبھالی میں اے سندا سی صدقے یا رسول اللہ، ہاں جی بالکل صدقے یا رسول اللہ، تے او زمانہ ہی لبیک کے حضور اسی حاضر، اسی قربان، اسی حاضر، اسی کتنے خوش نصیب ہاں کہ ساڑیاں ماواں اے لوری دیتی، جنہاں دیاں ماواں اے لوری نہیں دیتی تو اپنی ماواں کول پوچھن ساڑھے لبیک دے نعرے نال کیوں پریشان ہو، ساڑھے گاٹے کیوں لگ دے ہو بھائی تسی، یہ کہاں سے نعرہ لگایا؟ میں نے کہا کہیں سے بھی نہیں لگا، اقبال کہتا مراد آدی خیرت پرور جنون نگاہ مادر پاک اندر اونے، اقبال کو کسی نے پوچھا تن عشق رسول کتھوں ملیا، انہوں نے کہا ماں دی گود چوں ملیا، اور کتھوں ملیا؟ ہاں جی میں آکھا تو سکول جو پڑھن گیا تے نال یورپ بھی پڑھن گیا، کہنا سے مکتب چشم و دل نہ تواں گرفتن کہ مکتب نیز جو سیر و فسون
کہندا چلیا جدوں تے میں سکول کالجاں چ باہر گیا اور نہ میری اکھ کھلی اور نہ میرا دل کھلیا، اتنے تے فراڈ سکھائے جاندے ہیں، پیسے کیویں کمانے، کہندا میری ماں نے دسیا سی حضور نال محبت کینج کرنی، ساڈے نال گلاں کرنے ہو مڑ کے تانوں اگر کسی نے نہیں عشق رسول دسیا تو ساڈے گاٹے ذرہ عشق نبی از حق طلب، اقبال کہندا ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، کہندا تھوڑا جا عشق رسول منگی لیکن سوز صدیق تے علی والا منگی، صدیق تے اے نماز پڑھا رہا ہے صدیق ہے 8 جگہ بخاری شریف حدیث موجود، حضور آ کے دوران نماز کھڑے، ابو بکر تے اگے کھڑے نا مصلی تے، پیچھے حضرت عمر کھڑے، عثمان غنی کھڑے، مولا علی کھڑے، حضرت ابو ہریرہ کھڑے، حضرت بلال کھڑے، انہوں نے خود کیسی میں تکبیر پڑھا نماز پڑھا سو، صدیق اکبر نے کہنے لگے حضور نہیں ہے میں تکبیر پڑھا نماز پڑھا سو، اور میں پڑھو تکبیر میں پڑھانا، یہ تے حضرت بلال خود کیسی انہوں نے، یہ تے حدیث، سارے صحابہ پیچھے کھڑے سن، بلال آئے کہ نہ کول بھئی تسی امامت کراؤ، ایک گلا نہ چھیڑو، ہے گرفتار ابو بکر و علی تو جدانی سر حق کے غافلی، مولانا روم فرماندے تو نہ کیڑے چکراں وچ پے گیا کہ صدیق پہلے نمبر تے آئے تے مولا علی فرمایا تے اللہ دے رازاں وچ ایک راز سی جڑا صدیق پہلے آئے تے مولا علی چوتھے نمبر، تو اس رازاں وچ پڑھنا تیرا اتنا ہی کم ہے، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، فرمایا تانوں بہت ٹائم فارغ ہوے نا صحابہ تے اہل بیت دے بارے تحقیق نہ کری، ٹائم فارغ ہوے تے لکھاں سلام صحابہ تے بھی پڑھی، لکھاں سلام اہل بیت تے بھی پڑھی، اے صرف اے مقام ہے سلام پڑھن دا، تحقیق دے تے کسی نے گل نہیں، جڑا تحقیق ہوئے دائیں ہو گیا کوئی بائیں ہو گیا، یا اللہ ساڈیاں نسلاں نوں وی ایہو جیاں سوچاں نہ دیویں کہ صحابہ تے اہل بیت دے بارے کوئی گندیاں سوچاں انہاں وچ، یا اللہ او جمدے ہی مر جان جڑے ایہو جیاں سوچاں ساڈیاں نسلاں وچ ایہو جہا پیدا نہ کری کوئی، ساڈی نسلاں جیڑا ہوے ہاتھ بن کے کہے ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں، تاکہ ساڈی قبر اتنے کوئی اور غضب نہ آ جائے، ایویں تو تتی ہوا آ جائے ٹھنڈی آندیاں تے فرشتے کہن پتہ ہے تہاڈی نسل ہے جو فلانا بھونکیا اودی تتی ہوا پھر اتنے بھی آ گئی، اے میں اپنے کول گل نہیں کر رہا، حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے سن نا، ایک بندے نے گل کی انہیں کہا ظالم دا ظلم جڑا ہے وہ صرف ظالم نو نقصان دیندا، فقال ابو ہریرہ بلا، او فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرمایا یہ گل نہ کرو اور یہ گل نہ کر، ظالم دا ظلم شہراں وچ ہوندا، جنگل وچ پرندہ بیٹھا ہوے اس ظلم دی تتی ہوا نہ او پرندہ اپنے گھونسلے وچ مر جاندا، اے صرف ظلم ہوے موٹر وے تے جڑا کچھ ہویا مسلمانوں دی بیٹی نہ اے ظلم دی گل کر رہا ہو، صحابہ دے بارے بکواس دی میں گل نہیں کر رہا یا اہل بیت دے بارے کوئی بھونکے، ہاں یہ تے عام ظلم دی گل ہے، ادی تتی ہوا نہ پرندے بیٹھے ہوئے جل جاندے نہ اپنے گھونسلے جنگل ظلم ہوے شہراں وچ، تے جڑا صحابہ دے بارے کوئی گل کرے ساڈیاں نسلاں وچوں تے پھر اودی تتی ہوا ساڈی قبر تے نہیں آنی، اگر وہ بچنا چاہتے ہو تو پھر وہ ایک ہی طریقہ ہے انہیں جانا، بس اسی صحابہ نو بھی منیا تے حضور دی وجہ تو منیا، آل بیت نو بھی منیا تے حضور دی وجہ تو منیا، داتا صاحب تک جنوں منیا حضور دی وجہ تو منیا، مجدد الفسانی نو منیا اور حضور دی وجہ تو منیا، خواجہ سلطان الہند نو منیا تے حضور دی وجہ تو منیا، شیخ شہاب الدین سہروردی نو منیا حضور دی وجہ تو منیا، اور 11ویں والے پیراں نو منیا اور حضور دی وجہ تو منیا، آلہ حضرت بریلوی نو بھی منیا تے حضور دی وجہ تو منیا، اور پیر مہر علی شاہ نو بھی منیا تے حضور دی وجہ تو منیا، ذاتی حیثیت نہ کسی نو کوئی نہیں منیا، پھر تو مسئلہ ہوے ذاتی تو پھر بندہ اپنی اتنے رائے بنادا نا، جد او صحابہ تے او اہل بیت تینوں جج کنے بنایا، تو درمیان جج بہ کے تو صحابہ تے اہل بیت کے درمیان فیصلے کرنے، تو اپنا منہ سنبھال، تینوں کنے جج بنایا انہاں دے بارے، ہاں تو کون ہے صحابہ تے اہل بیت کے درمیان فیصلے کرنے والا، انانا ساڈے کول اتنی بات ہے، انہاں نوں بھی لکھاں سلام، انہاں نوں بھی لکھاں سلام، اور وڈیاں دیاں گلاں وڈے جان، وڈیاں دیاں گلاں میرے جے ایک مولوی 2 لفظ پڑھ کے صحابہ اہل بیت کے درمیان بیٹھ کر فیصلے کرے، ایسے علم سے تو حضور نے پناہ مانگی ہے، حضور نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، حضور نے فرمایا میرا امتی پناہ مانگے اس علم سے جو علم نفع نہ دے، اور اقبال کہندا باشک از از طاغوتیاں، علم باشک از لاہوتیاں، اور علم بیشک از
ਤਾਗੂਤੀਆਂ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ عطا ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا, اور نہیں سنتا ہی نہیں اور مانگنے والا تیرا, اور سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے, اور باغ خلیل کا اور گل زیبا کہوں تجھے. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, اور تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے. اے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یسرا روے لامکاں کی گلی ہے. کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی, اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل, ابو بکر فاروق عثمان علی ہے. اور